آج اسمبلی میں جو ہوا کوئی بل یا جو بھی ذرا بتائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ممبر اسمبلی ہیں، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کہ کیا ہوا ہے اسمبلی میں، کس قسم کا بل پیش ہوا اور کیا اس پہ ہوا سر آج؟ دیکھیں یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں 2 ترامیم کے لیے جو ہے بل پیش ہوا ہے، لے ہوا ہے آج، اور جی لے ہونے کے بعد اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے، پارلیمانی جو امور کی کمیٹی ہے، اور اس میں ڈسکشن ہوگی، اور جمعے کو انشاءاللہ یہ بل قومی اسمبلی سے ہم پاس کروائیں گے، اس کے بعد سینیٹ میں جائے گا، اور پیر کے روز مجھے امید ہے کہ سینیٹ کا اگر اجلاس بلائیں گے تو وہاں پہ بھی لے ہوگا، اور اکثریت سے یہ بل پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، تو بل یہ میں کیا یہ کیا؟ جی جی بیسیکلی دیکھیں نا، یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جی اس میں جس طرح جو ہمارا آئین کہتا ہے، الیکشن ایکٹ جو ہے، الیکشن جی کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پہ چلتے ہیں، اور ہم آخری جو ہماری قانون سازی ہوئی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے جو ریکوائرمنٹ تھی تو ہم نے کی تھی، اور جب بھی الیکشن کمیشن کے لیے ایکٹ میں کوئی ترامیم ہوئی ہے یا جو قانون پاس ہوئے ہیں تو وہ سب اتفاق رائے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس میں کسی جماعت کو کوئی اعتراض ہو۔ تو صحیح جس طرح میں سمپل آپ کو بتا دوں کہ ایک آزاد اراکین جب جیت کے آتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوا ہے تو وہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے 3 دن کے بعد وہ کسی جماعت میں چلے جائے، جی تو ٹھیک ہے وہ آزاد، ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد اراکین ہے، پہلے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سنی کاؤنسل میں ہیں، تو سنی کاؤنسل میں بھی اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ انہوں نے پرائرٹی لسٹ نہیں جمع کروائی جو ریزرو سیٹوں کی، حالانکہ الیکشن جو کمیشن نے الیکشن ہونے سے جو الیکشن سے پہلے جمع کروائی جاتی ہے؟ جی الیکشن سے پہلے جمع کروائی جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سنی کاؤنسل کو لکھا، ان کے جی سربراہ کو، کہ یہ آپ اپنی پرائرٹی لسٹ جمع کروا دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مخصوص سیٹوں کے نام نہیں دیں گے، یہ ریٹرن میں انہوں نے کہا ہے۔ تو پھر وہ دعویٰ ان کا جیسے یہ دیکھو نا، ایک سیاسی یتیم پارٹی بن گئی ہے پی ٹی آئی، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کا کوئی اب باپ نہیں رہا، تو کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، مگر چیزیں جو بھی ہے آئین اور قانون کے دائرے میں ہونی ہے، خواہشات پہ نہیں ہونی ہے کہ آپ صبح ایک پارٹی میں چلے جائیں، شام کو دوسری پارٹی میں چلے جائیں۔ تو بیسیکلی ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی، اور پارلیمنٹ جو ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ آج آپ نے دیکھا جو ایک جو ختم نبوت کے حوالے سے جی بات ہوئی، تمام اراکین اس میں اتفاق رائے تھا، تمام جماعتیں، جی اس میں بھی یہی تھا کہ سپریم کورٹ کوئی مطلب جو قانون سازی جو ہے اس کی تشریح کر سکتی ہے، مگر کوئی ری رائٹ نہیں کر سکتی آئین کو۔ تو اسی طرح وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس پہ سب نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور اسی طرح یہ جیسے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ری رائٹ کیا گیا آئین کو، ایک پارٹی نے پٹیشنر نہیں تھے، اس نے مانگی نہیں سیٹیں، اور جو گئے تھے سنی کاؤنسل، چلو اس کو دیتے نہ دیتے وہ الگ بحث تھی، مگر ان کو دینا، اس کو جماعت تسلیم کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں اب پارلیمنٹ ظاہر ہے، ہم جب یہ بل پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر کوئی پوزیشن میں ہوں گے، تو اصل میں ہم پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون، اس کی بے توقیری ہونے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ججوں کی تعداد کے بارے میں بھی کچھ خبریں آتی ہیں کہ شاید ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، اس پہ بھی کچھ حکومت سوچ رہی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کچھ 58,000 60,000 کیسز بتائے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں جس طرح یہ جو 2 ایڈاک ججز ابھی آئے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ سے خود کی مطلب جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے یہ آئی تھی ایک، اس کے بعد یہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کام ہے عام آدمی کو ریلیف دینا، نہ کہ صرف پاکستان میں ایک شخص جو لاڈلا بنایا ہوا ہے، اور ایک شخص کو لاڈلا بنائے، دوسرے شخص کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے۔ آپ نے اچھا دیکھا جی 2017 میں جس طرح پاناما کا بہانہ بنا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ایک جماعت کو ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ سڑک پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں نواز شریف صاحب کے خلاف ہمارے پاس، ہم فیصلہ دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ انہوں نے دیا، بلا کے دیا۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا کہ آپ ایک شخص کو پھر اس سب سارے جو سہولت کار تھے ہم خیال ججز،
میں سمجھتا ہوں وہ جو واقعیت ہے وہ ابھی شاید کہیں ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا جس طرح 9 مئی کا واقعہ کیا. مجھے بتائیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، امریکہ میں تو یہ ہو چکا ہے، تو کیا 3 مہینے میں ان کو سزائیں نہیں ہو سکی؟ ہوں یہ ایک ہوں سوالیہ نشان ہے اس عدالتی نظام سے. اور ان میں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے اس میں جس طرح ان کو ریلیف دیا گیا ہے 9 مئی میں، 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 50 ضمانتیں، اور کہتے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے. بھائی جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کی ویڈیو موجود ہے. آپ دیکھیں لاہور میں کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں موجود تھی، اس کا بانجا موجود تھا، یاسمین راشد صاحبہ نے، اور شفقت محمود صاحب کا اگر انٹرویو آپ کے نظر میں گزرا ہو، انہوں نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ میں جب مجھے پتا لگا کہ یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کورٹ کمانڈر ہاؤس کے، تو میں گھر چلا گیا. اور یہ ساری اعتراف جرم بانی پی ٹی آئی بھی کر چکے ہیں کہ جی جی ایس کیو پہ میں نے کال دی ہے. تو جی اب ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ ویڈیو، میں سمجھ رہا ہوں ویڈیو بھی موجود ہے، اعترافی جرم بھی موجود ہے، ان کی جماعت کی طرف سے آوازیں آئی ہے. تو ہر چیز موجود ہونے کے بعد اگر عدالتیں ان کو سزائیں نہ دے سکی ہے، ان کو کفر کردار تے نہ پہنچا سکی ہے، تو مجھے ایز پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سیاست ہماری ایک جگہ پہ ہے، سیاسی مقابلہ ہم سیاسی میدان میں ضرور کریں گے، مگر جب ملک کی بات آتی ہے، ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کے وقار کی بات آتی ہے، پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کی بات آتی ہے، تو ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں یہ جو اگر جہاں سے ہمیں مایوسی نظر آئی کہ ایک ریاست جو خود مطلب اس میں فریادی ہے، اور ریاست پوری 25 کروڑ عوام فریادی ہے اس کیس کی، اس کو انصاف نہ ملنا. تو جو یہ آپ ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ بانی پی ٹی آئی نے پاؤں پکڑنا شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح وہ پیغامات بھیج رہے ہیں، جو وہی شخص تھا جو نیوٹرل کو کیا نام دیتا تھا، کس طرح گفتگو کرتا تھا، کس طرح ہمارے سپہ سالار کے خلاف باہر بیٹھ کے انہوں نے مظاہرے کروائے، آرٹیکل لکھوائے، اور کس طرح لابنگ کی گئی. تو وہ شخص آج جس طرح کہہ رہا ہے کہ میرے سے بات کی جائے یا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یا تو اس کو ایز اے یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ اور بلکہ ہونا بھی چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو 9 مئی کے جرم کا جو ہے حساب کتاب، احتساب اور انصاف ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ سویلین میں کوئی آپ سزا نہیں دے سکے ہیں، یا اس کو اس طرح جس طرح 1 سال کا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ ایک بڑا جرم ہے. کل اگر اس کو سزا نہیں ملتی ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان میں کوئی بھی شخص کوئی ہجوم اٹھ کے، کیونکہ یہ ایک جماعت نہیں ہے، اس کا ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ہجوم ہے. ہجوم ہمیشہ 2014 میں انہوں نے ہجوم کھڑا کر کے نواز شریف صاحب کے خلاف ایک حکومت گرانے کی سازش کی، اور اس ہجوم میں وہ ناکام ہوئے اور نواز شریف صاحب کامیاب ہوئے. اب جب نو کانفیڈنس موو ہوا، تب بھی یہ ہجوم کے پی کے سے لے کر اسلام آباد آیا، اس کو بھی ہم نے ناکام کیا. اس کے بعد اس ہجوم نے 9 مئی کو یہ بندوق اور طاقت کی بنیاد پہ اپنی خواہشات کا چاہتے ہیں. آج بھی وہ اقتدار چاہتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں ہماری پاپولرٹی ہے، عوام میں پسند ہوں، تو کیوں آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ کیوں پیر پکڑ رہے ہیں؟ آپ سیدھی آپ نے ایک جرم کیا ہے، آپ قوم کے سامنے معافی مانگے، اعتراف جرم کریں، ہاں میں نے 9 مئی کروایا. تو میں سمجھتا ہوں تو آپ پھر جب آپ اپنے جرم کی معافی بھی مانگیں گے یہ تو وہ پبلک کے، دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کھیلداز کہ وہ چاہ تو رہے ہیں کہ وہ کوئی فوج جو اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے اور اس نمائندے سے مل کر کوئی مذاکرات کریں یا کوئی معافی مانگے. تو کیا حرج ہے فوج کو اپنا نمائندہ مقرر کر دینا چاہیے خان صاحب سے مذاکرات کے لیے، یا پھر ان کو سیاستدانوں سے ہی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کبھی بھی آئین کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ کام کرتی ہے. اور ہوں پہلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ہماری آپ کی جدوجہد یہی تھی کہ پاکستان میں جو فیصلے ہے وہ سویلین کرے، جو سول بالادستی ہے، جو آرمی کا کام ہے وہ آرمی کرے، جو ججوں کا کام ہے سپریم کورٹ کا وہ کرے، ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے۔ مگر یہ شخص چاہتا ہے جس طرح 2018 میں انہوں نے اپنی مطالبات، جس طرح 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف عدالتوں سے فیصلے کروائے اور ججوں نے اس کو بلا کے فیصلے دیے، اسی طرح اس کو اس وقت کے جنرل فیض حمید صاحب نے جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کے الیکشن جتوایا، تو اب بھی وہ چاہتا ہے کہ وہی جو لاڈلا پن ہے مجھے دیا جائے۔ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، وہ سول بالادستی کی جدوجہد نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی سیاست نہیں کر رہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح مجھے جو ہے اقتدار میں لایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، ایسے غیر آئینی مطالبات یا ان کا وہ نہیں مانیں گے۔ اور جہاں تک جرم کی بات ہے، معافی کی بات ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا کہہ چکی ہے کہ آپ معافی مانگتے ہیں تو بالکل اس پہ وہ میں سمجھتا ہوں جو پہلے بھی بات چیت کا راستہ اس کے لیے نکل سکتا ہے جب وہ معافی مانگے گا، اور اس کو معافی مانگنی پڑے گی، یا اس جو میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس کے کیس جب تک ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا، ان عدالتوں سے اس کو کوئی مطلب جو ہے احتساب ان کا نہیں ہونا ہے، نہ اس کا حساب ہونا ہے۔ ان کا حساب ملٹری کورٹ میں یہ کیس چلنے چاہیے، پہلے بھی چلے، اس کے دور میں بھی چلے ہیں، خود اس کی حکومت تھی تب بھی ملٹری کورٹ، تو یہ نئی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ملٹری کورٹ۔ جو اس طرح کے جو جرم ہیں، جو ریاست کے خلاف ہے، جو اداروں کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی مثال نہیں ہے ایسا، کوئی کسی پارٹی نے یہ نہیں کیا ہو۔ بھٹو شہید ہو گئے، محترمہ شہید ہو گئی، سڑکوں پہ احتجاج ہوا ہوا، جلاؤ گھیرا ہوا ہوگا، نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے، ایک گملہ نہیں ہم نے توڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جی ایچ کیو پہ تو حملہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ پہلے جو ایک دہشت گرد ٹیررسٹ تھے انہوں نے کیا ہے، دوسرا اس جماعت نے کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں اس میں فرق نہیں ہے۔ اگر ان کے چل سکتے ہیں تو ان کا بھی ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے۔ ہاں اگر معافی مانگتا ہے تو بالکل آئے سیاسی میدان میں آ کے سیاست لیکن کرے، اگر عمران مگر خان صاحب معافی مانگ، جی پلیز۔ مگر دیکھیں نا، صرف 9 مہینے جو ان کی جرم ہے، توشہ خانہ ہے اور 190 ملین کے پاؤنڈ کے کیسز، وہ سارے کیسز بھگتے، اس کو اس میں عدالتوں کا سامنا کرے۔ اگر دباؤ ڈال کے یہ کیسز ختم کرانا، میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ اب جو پاؤں پکڑنے والی بات آ گئی ہے، تو یہ این آر او چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے مجھے کسی طرح مطلب چھوڑا جائے کیسز میں، تو یہ کسی بھی ادارے کے لیے میں نہیں سمجھ